بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک سے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا گیا تو انہیں اپنے پیارے بیٹے کی اولاد کی خبر سے بہت مسرت ہوئی۔ وہ بھاگے بھاگے کر تشریف لائے اور ننھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں ہاتھ پر اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، جہاں انہوں نے ان کا نام محمد رکھا۔ یہ نام اہل عرب کے لیے مانوس تو تھا، مگر آج سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس تشریف لائے اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے بنی سعد کی دائیوں کا انتظار کرنے لگے، جو پیدا شدہ بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال اپنے صحرائی گاؤں میں کرتی تھیں۔ یہ عرب کے معزز اور نمایاں گھروں میں سے ایک رواج تھا۔ مورخین میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سال ولادت کے بارے میں اختلافات ہیں۔ ان میں زیادہ تر کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عام الفیل یعنی 570 عیسوی میں ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے دن پیدا ہوئے۔ کچھ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے سے 15 برس پہلے پیدا ہوئے۔ ابھی تک کچھ مورخین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل سے چند دن، چند ماہ یا چند سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ بعض اس واقعات کے 30 یا 70 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں بھی اختلافات تھا، تاہم زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع اول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ بعض کے نزدیک یہ مہینہ رمضان، محرم، رجب اور صفر تھا۔ اسی طرح ولادت کے مہینے میں بھی مختلف اختلافات پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں 7ویں روز اونٹ ذبح کر کے اہل قریش میں دعوت فرمائی اور ان سب کو کھانا کھلایا۔ اس دعوت کے موقع پر قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، آپ نے محمد نام میں ایسی کیا خوبی دیکھی ہے جو اپنے کئی ناموں کو نظر انداز کر کے یہ نام منتخب فرمایا ہے؟ اس پر حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اور زمین پر انسان ان کی مدح سرائی کریں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ اب ایسی دائیہ کی منتظر تھیں جو ان کے لکھتے جگر کو پرورش کے لیے اپنے ساتھ صحرائی ماحول میں لے جائے۔ اشرف العرب میں شیر خواہ بچوں کو دایا کے سپرد کرنے کا رواج تھا۔ ولادت کے 7 روز بعد بچہ دایا کے حوالے کر دیا جاتا اور 8 سے لے کر 10 سال کی عمر تک بچہ والدین کے پاس نہیں لوٹتا تھا۔ دودھ پلانے والی خواتین دایاں نشین قبائل سے تھیں، جو ہر سال مکہ میں اسی غرض سے آتیں کہ وہ شیر خواہ بچوں کو پالنے کے لیے حاصل کریں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور اور مقبول قبیلہ بنی سعد کا تھا، اس لیے حضرت آمنہ بھی قبیلہ بنی سعد کی دائیوں کا انتظار کر رہی تھیں، جنہیں بچوں کی پرورش کرنے میں خاصی مہارت حاصل تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا۔ اس دوران حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صوبیہ اسلمہ کی رضاعت میں دے دیا، جو ابو لہب کی کنیز تھیں۔ انہوں نے ہی جناب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ اس طرح حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی بن گئے۔ صوبیہ اسلمہ نے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند ہی روز دودھ پلایا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دل میں اتر گئی اور وہ جب تک زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تشریف لاتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہمیشہ حسن و سلوک سے پیش آتے۔ صوبیہ اسلمہ کا انتقال ہجرت کے 7ویں سال ہوا۔ صوبیہ اسلمہ کا اپنا بھی ایک بیٹا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دو شریک بھائی تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا ان کا انتقال ہو چکا ہے۔
بالآخر بنی سعد کی دائیاں عورتیں شہر مکہ میں پہنچ گئیں، مگر وہ یتیم بچوں کو قبول کرنے سے کتراتی تھیں۔ ان کا خیال تھا یتیم بچوں کی بیوہ مائیں انہیں پرورش کے اخراجات ادا نہیں کر سکتیں۔ جن بچوں کے باپ امیر و زندہ تھے انہوں نے ان میں سے ایک ایک بچہ لے لیا۔ کسی بھی دائی نے حضرت آمنہ کے جگر گوشے کی جانب توجہ نہ کی۔ ان خواتین میں حلیمہ سعدیہ بنت ابو ذؤیب بھی تھیں، جو پہلی مرتبہ آپ کو یتیم جان کر چھوڑ گئی تھیں، لیکن جب حلیمہ سعدیہ کو، جو کمزور بھی تھیں اور شیرخواہ بچہ نہ مل سکا، اہل کافرہ نے صحرا کی طرف لوٹنے کے لیے سامان باندھ لیا۔ انہوں نے اپنے شوہر حارث بن عبدالعزری، جو اس سفر میں ان کے ساتھ تھے، سے کہا، مکہ سے خالی ہاتھ لوٹ کر جانا میرے لیے باعث ندامت ہے، جبکہ دوسری عورتوں نے بچے حاصل کر لیے ہیں۔ خدا کی قسم میں تو خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گی، واپس جا کر اس یتیم بچے کو ہی قبول کر لوں گی۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا، اس بچے کو لینے میں کوئی حرج نہیں، اور امید ہے خدا تمہارے اس عمل کو پسند فرما کر تمہیں نواز دے اور اس سے ہمارے لیے برکت پیدا فرمائے۔ حلیمہ سعدیہ واپس آئیں اور حضرت آمنہ کے اس لخت جگر کو اپنے دامن میں بھر کر گھر کی طرف لوٹ گئیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جوں ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا، ان کے گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ گھر پہنچی تو ان کی بکریاں زیادہ صحت مند ہو گئیں، ان کو خوب افزائش ہوئی، وہ تعداد میں بھی زیادہ ہو گئی اور ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی 2 برس صحرائی آب و ہوا میں بسر کیے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ انہیں اپنا دودھ پلاتی اور ان کی صاحبزادی شیمہ انہیں اپنی گود میں کھلاتی رہتی۔ اس کھلی اور فطرتی فضا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشوما خوب ہوئی۔ صحرائی آب و ہوا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال و وجاہت کو 4 چاند لگا دیے۔ رضاعت کے 2 برس پورے ہو جانے کے بعد حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کے پاس لے آئیں، مگر سیدنا آمنہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا وہ انہیں پھر اپنے ہمراہ ساتھ لے جائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اور بڑے ہو جائیں۔ شہر مکہ کی آب و ہوا ان کے لیے محفوظ نہیں ہے اور شہر مکہ کی اس وبا سے محفوظ رہ سکیں جو اس وقت مکہ میں انسانی جانوں سے کھیل رہی تھی۔ اس طرح پورے 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحرا کی فطرتی ماحول میں گزارے۔ اس فطرتی ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش نہایت عمدہ طریقے سے ہوئی۔